بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال الله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ما عبدناك حق عبادتك وما عرفناك حق معرفتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اردو میں دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک ہے قابلیت اور دوسرا ہے قبولیت۔ یہ دونوں لفظ قریب قریب کے ہیں۔ قابلیت کہتے ہیں کہ آدمی کے اندر علم ہو، صلاحیت ہو، استعداد ہو، صفات ہو۔ جس میدان کا آدمی ہو، اس کی جانکاری ہو، اس کام کو انجام دینے کی اس کے اندر صلاحیت ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر قابلیت ہے۔ اور قبولیت اس کو کہتے ہیں کہ جو کام آدمی کر رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی پسند کرے۔ تو دونوں لفظ تو قریب قریب استعمال ہوتے ہیں، ایک جیسے لگتے ہیں، قابلیت اور قبولیت۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر قابلیت ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اسے قبولیت سے بھی نواز دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر قابلیت تو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اس کی ضد کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے قبولیت سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مثال دے کر کے بات کو سمجھائی ہے کہ قبولیت بہت اہم چیز ہے۔ قابلیت کے ساتھ ساتھ قبولیت کی بہت اہمیت ہے۔ اگر قابلیت ہو، استعداد اور صلاحیت ہو، اور آدمی اس استعداد اور صلاحیت کا صحیح استعمال نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرے، تو پھر وہ آدمی محروم کر دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مردود قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس کی بہت صاف مثال ہے اور بہت عام فہم مثال ہے اسرائیل کی، عزازیل کی، جسے ہم شیطان کہتے ہیں۔ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی عبادت گزار تھا، ہم سب جانتے ہیں۔ اس نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی تھی جہاں اللہ کی عبادت نہ کی ہو، تو بڑا عبادت گزار تھا اور بڑا عالم بھی تھا۔ اس لیے کہ جو عالم ہوتا ہے، علم رکھتا ہے، وہ سوال کے جواب میں، بات کے جواب میں دلیل دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ نے پوچھا، ہم بارہا یہ واقعہ سنتے ہیں کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تمام کے تمام سجدے میں گر پڑے اور تم سجدہ نہ کیے۔ تو اس نے دلیل دینی شروع کی، یہ علم کی علامت ہے، اس کو معلوم تھا، معلومات تھی اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار، آپ نے ہی تو مجھ کو پیدا کیا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو آگ اور مٹی میں اگر موازنہ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، تو آگ کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے مٹی کے مقابلے میں، اور آگ کی صفت اوپر جانا ہے، مٹی کی صفت نیچے جانا ہے۔ لہذا یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آدم کو سجدہ کرو، حالانکہ اس کا الٹا ہونا چاہیے تھا، آدم علیہ السلام سے کہتے کہ میرا سجدہ کریں۔ یہ اس نے دلیل دی، دلیل ذہن کو لگتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہر دلیل قابل قبول بھی نہیں ہوتی۔ جو بات ذہن کو قبول کر لے، جو بات ذہن قبول کر لے،
وہ صحیح بھی ہوگی ایسا نہیں ہے. تو ابلیس شیطان کی جو بات ہے بالکل دلیل کے اعتبار سے درست ہے، لیکن آگے اس کی غلطی ہو رہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے آگے کوئی دلیل نہیں دیکھی جاتی، کوئی دلیل نہیں سنی جاتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان عابد بھی تھا، اس نے آسمان کے چپے چپے پر عبادت کی تھی، عالم بھی تھا اور عارف بھی تھا. عارف کہتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرے. ایسا عارف تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے راندہ بارگاہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، یہاں سے نکل جا تو مردود ہے، تو اس عین جلال کے موقع پر بھی شیطان ابلیس یہ جانتا تھا کہ اللہ عین جلال کے موقع پر ہو تب بھی صفت جمال اللہ سے ختم نہیں ہوتی، جدا نہیں ہوتی. اس نے اسی موقع پر مہلت ماری، فرمایا قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، پروردگار مجھے مہلت دیجیے قیامت تک. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انظرنی الی یوم یبعثون، میں قیامت تک تمہیں مہلت دیتا ہوں، جاؤ جو کرنا ہے کرو. تو یہ اس کی معرفت کی بات ہے کہ اللہ کو وہ جانتا تھا، اللہ کی معرفت حاصل تھی. تو ابلیس عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، لیکن کہتے ہیں کہ وہ عاشق نہیں تھا. کہ اللہ کا حکم آیا، اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ کا عاشق ہوتا تو فوراً اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتا. اس نے سرکوبی کی، اللہ تبارک سرتابی کی، اللہ کی بات کو نہیں مانا اور ٹال دیا اور دلیلیں پیش کرنے لگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو علم بھی بقدر ضرورت سیکھنی چاہیے، عبادت بھی جو فرض ہے ان کو کم از کم کرنا چاہیے، اللہ کی معرفت بھی حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کا عاشق بھی بننا چاہیے. اگر عالم بھی ہے، عابد بھی ہے، عارف بھی ہے، لیکن عاشق خدا نہیں ہے، جس طرح عاشق رسول ہم سنتے ہیں کہتے ہیں، عاشق خدا نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. تو شیطان اس قدر صلاحیت اور قابلیت کے باوجود کہ عالم، عابد، عارف سب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راندہ بارگاہ کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردود کر دیا. اسی طرح آپ فرعون کا نام سنتے ہیں، قرآن میں بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. نہایت ظالم و جابر بادشاہ تھا، اور ایسا ظالم و جابر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا تو لفظ جو استعمال کیا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش اور نافرمان ہو گیا ہے. ایسا سرکش اور ایسا نافرمان تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو سیدھا ذبح کروا دیا کرتا تھا. اس قدر سنگین جرم ہے اور اس قدر یہ دل کے قساوت کی علامت اور نشانی ہے کہ آدمی پیدا ہوا بچے کو قتل کروا دے. بڑے آدمی کو قتل کرنا بھی، کسی جانور کو ذبح کرنا بھی بعض لوگوں کے لیے دشوار اور مشکل ہوتا ہے جانور کو ذبح کرنا، لیکن ایسا ظلم و جبر میں فرعون آگے بڑھا تھا کہ وہ بچہ پیدا ہوا ماں کے گود سے چھنوا کر کے اسے ذبح کر دیا کرتا تھا. یذبحون ابناءکم، وہ بچوں کو قتل کیا کرتا تھا. مفسرین اور مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی صحت عطا فرمائی تھی کہ کبھی سر پہ درد تک نہیں ہوا، اور اس قدر اختیار اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی تھی کہ فرعون بچوں کو قتل کر رہا ہے، کوئی سوال اٹھانے والا بھی نہیں ہے. آج دنیا میں ظلم و جبر ہے، لیکن کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی جبر کرتا ہے، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آدمی آواز اٹھاتا ہے. گرچہ اس کی بات نہ سنی جائے، اس کی آواز پر کان نہ دھرا جائے، لیکن آواز کو اٹھانے کی ہر آدمی اپنے اندر استطاعت پاتا ہے، اور آدمی اپنے لیول کے اعتبار سے اور اپنے عہدے کے اعتبار سے آواز اٹھاتا ہے. لیکن فرعون کے زمانے میں وہ بچوں کو ذبح کر رہا تھا، لیکن کسی کو آواز اٹھانے کا بھی اختیار نہیں تھا، سب بالکل خاموش ہوا کرتے تھے. ایسے موقع پر
کہ آدمی کو اختیار کامل حاصل ہے گویا کہ دنیا کے اندر، سلطنت حاصل ہے، صحت ایسی حاصل ہے کہ کبھی سر میں درد نہیں ہوا، اور نظم و نسق کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زبردست صلاحیت دی تھی حکومت چلانے کی۔ چنانچہ وہ کہتا تھا الیس لی ملک مصر، کہ یہ ملک مصر جو ہے یہ کیا میرا نہیں ہے؟ اور اس کے اندر جو نہریں چل رہی ہے، باغات ہیں، کیا اس کو میں نے نہیں بنایا اپنے نظم و نسق کے ذریعے سے، اپنے صلاحیت کے ذریعے سے؟ تو فرعون کو اپنی صلاحیت پر، اپنی قابلیت پر اس قدر اعتماد تھا، اور اللہ نے اس کو قابلیت عطا بھی فرمائی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے محروم کیا، قبول نہیں کیا گیا اللہ کی بارگاہ میں۔ چنانچہ جب وہ دریا میں ڈبویا گیا ہے تو اس نے اس وقت کہا ہے رب آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ فرمایا کہ آن اب ایمان لاتے ہو؟ بہت دیر ہو چکی، اب ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو اتنا زبردست بادشاہ اور ایسا صلاحیت مند بادشاہ جو اس طرح حکمرانی کر رہا تھا، اور اللہ نے اتنی قابلیت عطا فرمائی تھی، لیکن اس قابلیت اور صلاحیت کا بزرگوں اس نے صحیح استعمال نہیں کیا، اس دنیا سے ناکام گیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے ابو جہل ہے، سب جانتے ہیں، یہ اس کا اصل نام تھا عمر بن ہشام۔ یہ اس قدر ذہین قسم کا انسان تھا اور ایسا صلاحیت مند انسان تھا کہ جس کو دسیوں لوگ مل کر کے مسئلے کو حل نہیں کر پاتے تھے، ابو جہل آتا چٹکی میں حل کرتا تھا۔ اس قدر صلاحیت اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی، اور خوبصورت ترین انسان تھا، اسی لیے اس کا نام ہے عمر بن ہشام، لیکن اس کا نام لوگوں نے رکھ دیا تھا اس کی صلاحیت کو دیکھ کر کے، اس کی قابلیت کو دیکھ کر کے، ابو الحکم، یعنی عقل مندوں کا باپ۔ ایسی عقل مندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایسی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی تھی، ایسی قابلیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی کہ جو مسئلے کو دسیوں لوگ حل نہیں کر پاتے تھے وہ اکیلا حل کر دیتا تھا۔ صلاحیت تھی، قابلیت تھی، خوبصورتی تھی، اور سردار بھی تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دین کی بات لے کر کے آئی، اللہ کی وحدانیت کی بات اس کے کانوں تک پہنچائی، اس نے ضد میں آ کر کے نہیں مانا، ناکام ہو کر کے اس دنیا سے گیا۔ تو اس کی قابلیت اس کے کچھ کام نہیں آئے۔ اسی طرح ذرا اور قریب آئیے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، عالم ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم اور بزرگ تھے اکبر کے زمانے میں۔ تو اکبر کے دربار میں دو بھائی رہا کرتے تھے، ایک کا نام تھا ابو الفضل اور دوسرے کا نام تھا فیضی، بڑے عالم تھے دونوں۔ ابو الفضل اور فیضی اتنے صلاحیت مند تھے، اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابلیت عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے عربی زبان میں قرآن کی تفسیر لکھی۔ قرآن کی تفسیر لکھنا یہ کوئی آسان نہیں ہے، پھر اس کو عربی زبان میں لکھنا، اور اس کے بعد ایک ایسا کام اس نے کیا کہ عربی زبان میں قرآن کی تفسیر اس طرح لکھی کہ اس میں کسی نقطے والے لفظ کا استعمال نہیں کیا۔ آج بھی بعض کتب خانوں میں اس کی وہ تفسیر موجود ہے، صوامع الالہام کر کے اس کی تفسیر ہے، تفسیر کا نام ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے نقطے کا استعمال نہیں کیا، صوامع الالہام، ایک بھی نقطے والے لفظ کا استعمال نہیں کیا۔ اور الحمدللہ سے لے کر کے والناس تک تفسیر کی، اس میں عربی زبان کا استعمال کیا، لیکن نہ با کا استعمال کیا، نہ تا کا استعمال کیا، نہ سا کا، نہ جیم کا، نہ خا کا، نہ دال کا، نہ زا کا، نہ شین کا، نہ ضاد کا، نہ وا کا، نہ غین کا، نہ فا کا، نہ قاف کا، نہ نون کا۔ یعنی جن لفظوں میں نقطے آتے ہیں، 29 حروف تہجی ہے، ان میں سے اکثر کے اوپر نقطے آتے ہیں، ان نقطے والے لفظوں کا استعمال بالکل نہیں کیا انہوں نے تفسیر کے اندر، بغیر نقطے والے الفاظ کو استعمال کر کے انہوں نے مکمل تفسیر لکھی۔ یہ قابلیت تھی اس کی۔ ذہانت ایسی تھی کہ اس زمانے میں شاعروں کا جو زور تھا، جو شاعر ہوا کرتا تھا وہ کماتا تھا، بادشاہوں کے دربار میں جاتا، زبردستی اس کی تعریف کرتا، بادشاہ انعام و اکرام سے نوازتا۔ یہ دونوں بھائی بادشاہ کے دربار میں بیٹھتے، کوئی شاعر آتا، کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بڑا بھائی تھا کوئی بات ایک مرتبہ سنتا تو یاد کر لیتا،
اور جو چھوٹا 2 مرتبہ سنتا تو یاد کر لیتا، اور جو چھوٹا بھائی فیضی تھا وہ کسی بات کو صرف 1 مرتبہ سن لیتا تو زبانی یاد کر لیتا۔ اب کوئی شاعر آتا بادشاہ کے پاس، شعر بنا کر کے، اشعار بنا کر کے بادشاہ کی تعریف کرتا، وہ پوری سنا دیتا تو چھوٹا والا کھڑا ہوتا اور کہتا کہ یہ شعر تو میں نے پہلے سن رکھی ہے، حالانکہ بیچارہ وہ خود بنا کر کے لایا ہوتا، اور کیونکہ اسے 1 مرتبہ میں یاد ہو جاتا تھا وہ شعر سنا دیتا۔ پھر دوسرا بھائی کھڑا ہو جاتا، کہتا کہ میرا بھائی صحیح کہتا ہے، یہ شعر مجھے بھی یاد ہے۔ بادشاہ کہتا سناؤ، اس کو 2 مرتبہ میں ایک چیز یاد ہو جاتی تھی، دوسری مرتبہ وہ سنا جاتا، بادشاہ اس کو مار کر کے، اس کو رسوا کر کے بھگا دیتا، شاعر کو انعام نہیں ملتا۔ تو انہوں نے شاعروں کے بھی ناک میں دم کر رکھی تھی۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف انہوں نے عالم بغاوت بلند کی اور غلط سلط فتوے دینے شروع کیے، لالچ میں آ کر کے، یہاں تک کہ اس نے یہ تک کہہ دیا کہ بادشاہ کو سجدہ کرنا تعظیم کے طور پر جائز ہے۔ تو اللہ نے اتنی قابلیت دی، ایسا ذہین بنایا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صلاحیت کو، اس دی ہوئی قابلیت کو صحیح استعمال نہیں کیا، درباری مولوی بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس کو محروم کر دیا قابلیت سے، گرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا، لیکن مقبولیت سے اور قبولیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے محروم کر دیا۔ تو بزرگوں، آج یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ قابلیت ایک الگ چیز ہے اور قبولیت ایک الگ چیز ہے۔ دین کا کوئی کام ہو اور دین کے کسی کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو لگا رکھا ہو تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، ورنہ قابلیت کی میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی کہ ایسے ایسے قابل ترین قسم کے لوگ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل تو تھے لیکن مقبول نہیں بن سکے۔ اس کی عام مثال ایسی ہے کہ ایک لڑکی ہو، خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، اچھے خاندان کی ہو، سمجھدار ہو، سلیقہ مند ہو، اور وہ سسرال جائے اور وہاں کے لوگ بھی اس کو پسند کر لیں، تو عالمہ ہونا، سمجھدار ہونا، سلیقے مند ہونا، اچھے خاندان کا ہونا، یہ صلاحیت اور قابلیت ہے، اور سسرال کے لوگوں کا، شوہر کا پسند کر لینا یہ قبولیت ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت بہت خوبصورت ہوتی ہے، عالمہ ہوتی ہے، فاضلہ ہوتی ہے، پڑھی لکھی ہوتی ہے، اچھے خاندان سے ہوتی ہے، لیکن شوہر اور بیوی کے درمیان مناسبت پیدا نہیں ہو پاتی اور طلاق ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے لکھا ہے کہ میرے ایک دوست سے وہ بتایا کرتے تھے کہ میری 5 بہنیں تھیں، 4 تو اوسط درجے کی تھی، پڑھی لکھی تھی، اچھی تھی، لیکن ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ذہین بنایا تھا اور ایسی خوبصورتی عطا فرمائی تھی کہ ہم لوگ خود حیران تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ذہن دیا اور کیسی خوبصورتی عطا فرمائی۔ لہذا گھر میں رشتے کے لیے کوئی عورت آیا کرتی تھی تو ہماری والدہ اس چھوٹی بہن کو جو نہایت ذہین اور خوبصورت تھی اس کو چھپا دیا کرتی تھی کہ کہیں بڑی بچیوں کا رشتہ ہونے سے رہ نہ جائے۔ اللہ جانتے ہیں حکمتوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام چیزوں کے مالک ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ میری 5 بہنوں کی شادیاں ہوئی، سب خوش و خرم اپنے اپنے گھروں پر ہے، جو 4 اوسط درجے کی میری بہنیں تھیں وہ چاروں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، اور جو بہت خوبصورت اور ذہین تھی اس کی طلاق ہو گئی اور گھر میں آ کر کے بیٹھی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہے قبول نہ ہونا، قابلیت کے ہونے کے ساتھ ساتھ قابل قبول ہونے کے باوجود قابل قبول نہ ہونا، یہ ڈر کی بات ہے، یہ خوف کی بات ہے۔ تو ہمیں ہر کام کے اندر قبولیت کی بھی فکر کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ پروردگار عالم میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں قربانی کرتا ہوں، میں نفلیں پڑھتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میں دعوت و تبلیغ کے کام سے لگا ہوا ہوں، میں دیگر دفاعی کاموں سے لگا ہوا ہوں، پروردگار عالم ان کاموں کو قبول بھی فرما دیجیے۔ اور یہ بات سکھلائی گئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اکرام فرمایا ہے، ان کا اعزاز فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ بزرگ کو بنا رہے ہیں
اور کعبۃ اللہ کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دیوار کعبہ کو کھڑی کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجیے، انک انت السمیع العلیم، بلا شبہ آپ بھی سننے والے ہیں اور آپ بھی جاننے والے ہیں۔ تو ایسی شخصیت ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت وہ بھی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعمال کرتے ہی دعا مانگنی شروع کر دی۔ تو یہ سبق ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہر نیک کام کو کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرے اور نیک کام کو کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ اس کو قبول فرما لیجیے۔ ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہے ہیں، ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، اللہ قبول نہ فرمائے تو تمام کی تمام نیک اعمال جو ہمارے کیے ہوئے ہیں وہ رائے گا اور بیکار ہو جائیں۔ ایک دلہن کو، ایک لڑکی کو سجایا جا رہا تھا اور سب اس کی تعریف کر رہے تھے کہ یہ اچھی ہے، کپڑے اچھے ہیں، زیور اچھے ہیں، تو لڑکی رونے لگی۔ سہیلیوں نے پوچھا کہ آپ روتی کیوں ہو؟ ہم تو تعریف کر رہے ہیں آپ کی۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ یہ اچھا، یہ اچھا، یہ اچھا، لیکن میں جس گھر میں جا رہی ہوں وہاں کے لوگ بھی مجھے قبول کریں گے اور میری تعریف کریں گے یا نہیں کریں، اس کے مجھے ڈر لگا ہے۔ کہیں آپ لوگ تو تعریف کر رہے ہیں لیکن وہاں جانے کے بعد یہ تمام تعریفیں میرے کچھ کام نہ آئے، وہاں کے لوگ مجھے قبول نہ کریں تو یہ تمام کی تمام تعریفیں لا حاصل ہیں۔ سبق یہ ہے کہ آج ہمیں کوئی کہہ دے مفتی صاحب، ہمیں کہہ دے مولانا صاحب، ہمیں کہہ دے قاری صاحب، ہمیں کہہ دے حافظ صاحب، ہمیں کہہ دے امیر صاحب، ہمیں کہہ دے فلاں صاحب، ہمیں کہہ دے شیخ صاحب، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ حاصل اس کا کیا ہوا؟ حاصل اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی نے عالم کہہ دیا، کسی نے فلاں کہہ دیا، کسی نے فلاں کہہ دیا، تعریف کے پل پل باندھ دیے، لیکن اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے تو پھر وہ کوئی کام کا نہیں ہے، اس کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج مدارس بناتے ہیں، مدارس چلاتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، مساجد چلاتے ہیں، اور اسی طرح تعلیم و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، تدریس میں لگے ہوئے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسے کتنے لوگ حاضر کیے جائیں گے میدان محشر میں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اللہ میں نے 10 مدرسے بنائے، اس میں ہزاروں بچے پڑھا کرتے تھے، قرآن انہوں نے حفظ کیا، اے اللہ ہم نے 10 مسجدیں بنائی، اتنے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، اے اللہ ہم نے اتنی کتابیں لکھی، اتنے لوگوں نے اس کو پڑھ کر کے فائدہ حاصل کیا۔ اللہ فرمائیں گے کہ تم نے کیوں لکھی کتاب، کیوں بنائی مسجدیں اور کیوں بنائے مدرسے؟ اس لیے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں۔ قد قیل، تعریف تمہاری دنیا میں خوب کی جا چکی، آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو قابل قبول ہو جانا اور قبولیت کے درجے پر فائز ہو جانا یہ بڑی چیز ہے۔ ہمیشہ فکر مند رہنا، ہمارے جو احباب جس دین کے کام سے، دین کی خدمت سے جڑے ہوئے ہیں، جڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگتے رہے، ورنہ سب کچھ بیکار ہے۔ کتنے بھی اعمال ہو جائے بزرگوں اور کتنی بھی نیکیاں ہو جائے، اگر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی نیکیاں کی، بڑے بڑے اعمال کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس نیکیوں کو رد کر دیا، قبول نہیں فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ نصیحت کے لیے ہم لوگوں کے لیے اللہ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل کے اس عابد نے 400 سال تک اللہ کی عبادت کی، اللہ کی بالکل نافرمانی نہیں کی، ایک جنگل میں چلا گیا، چھوٹا سا گھر بنایا اور وہیں رہ کر کے مستقل مسلسل 400 سال تک اللہ کی عبادت کی، نافرمانی نہیں کی۔ لیکن ایک خطا اس سے ہوئی، اور خطا یہ ہوئی کہ اس نے ایک نبی کے لیے بد دعا کی۔ تاریخی تفصیلی واقعہ ہے کہ اس کو اللہ نے مستجاب الدعوات بنا دیا تھا، اس کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مستجاب الدعوات بنایا۔ عبادت 400 سال سے کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ کی زندگی مشکل سے 100 سال بھی نہیں ہو سکتی، بہت کم لوگ ہیں جو 100 سال تک
کو جا سکتے ہیں، لیکن اس نے مستقل 400 سال تک عبادت کی، ایک غلطی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مثال دی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتے کی مثال ہوتی ہے، ہمیشہ ہانپتا رہتا ہے، ہمیشہ ہانپتا رہتا ہے۔ وہ آرام میں اے سی کے اندر بھی کتے کو بیٹھا دیجیے تو وہ ہانپتا رہے گا، اور اس کو دوڑائیے بھی تو ہانپتا رہے گا۔ دیگر جانوروں کے مقابلے میں یہ فرق ہے کتے میں، دیگر جانور جب دوڑیں گے چلیں گے جب ہانپیں گے، ہم انسان بھی جب دوڑیں گے جب ہانپیں گے۔ اب کتے کو دیکھیے تو کتا ہمیشہ ہانپتا رہے گا، اے سی کے اندر بھی لوگ پالتے ہیں آج کل کتوں کو، وہاں بھی وہ ہانپتا رہتا ہے مسلسل۔ فرمایا کہ لالچی آدمی جب بن جاتا ہے مال دولت یا حسن کا، تو آدمی لالچ کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ کتا ہو۔ اللہ نے مثال دی اس آدمی کی جس نے 400 سال عبادت کی ہے۔ تو بزرگوں، ہم کچھ دن نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ نیک کام کر لیتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اس خیال میں نہ لائیں کہ ہم تو اللہ کے بہت نیک بندے بن گئے۔ جو آدمی 400 سال عبادت کر کے بھی اللہ کے یہاں مردود ہو جائے، مقبول نہ ہو سکے، تو ہم لوگ کس کھیت کے گاجر اور مولی ہے، اور ہم کس شوق میں پڑے ہوئے ہیں، اور کس الجھن کے شکار ہیں، اور کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم تو بڑے عبادت گزار ہیں، ہم تو بڑے دین کے کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ آج کا جو سبق ہے ہم جو دہرا رہے ہیں، یہ سبق ہے بزرگوں جو ہم دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابلیت نہیں بلکہ قبولیت دیکھی جاتی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، سید الخاطر کر کے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ خاطر کے معنی دل، سید کے معنی قید، یعنی دلوں کو قید کرنے والے واقعات انہوں نے اس میں نقل کیے ہیں۔ انہوں نے لکھا ایک واقعہ، بات مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ مصر کے شہر میں ایک مؤذن ہوا کرتے تھے، سال ہر سال سے وہ مصر کی جامع مسجد میں اذان دیتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ مینارے پر چڑھے اور انہوں نے اذان دینے کا ارادہ کیا۔ ہم لوگ آج کل مائک سے اذان دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ پرانے زمانے کی جو مسجدیں ہوتی ہیں ان میں مینارے بنے ہوتے ہیں، وہاں سے اذان دی جاتی تھی اور وہ آواز دور تک پہنچا کرتی تھی اوپر سے اذان دینے کی وجہ سے۔ تو مصر کی جامع مسجد میں مؤذن تھے اور اذان دیا کرتے تھے۔ وہ چڑھے اوپر کہ اذان دوں، آس پاس میں کچھ مکانات تھے، ایک عیسائی کا گھر تھا۔ وہ چڑھے اوپر تو دیکھا کہ اس عیسائی کے گھر میں ایک لڑکی ہے، اس کی نگاہ پڑی اور اس کی دل کی کیفیت بدل گئی، اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف ان کے دل سے نکل گیا۔ اب اس لڑکی کی محبت اس کے دل میں آ گئی۔ وہ اذان اب کیا دیں گے، مسجد میں اوپر چڑھے تھے اذان دینے کے لیے، اچانک نیچے اترے اور فوراً اس لڑکی کے والد کے پاس پہنچے، اس کے گھر پر جا کر کے، اور اس کے والد سے کہا کہ دیکھو میں آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میری شادی کراؤ۔ اس کے والد نے کہا کہ تم مسلمان ہو، میں عیسائی اور کرسچن ہوں، تمہارا اور میرا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہو، تمام شرائط مجھے منظور ہے، بس مجھے آپ کی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس عیسائی باپ نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے تم ایمان کو چھوڑو اور عیسائیت قبول کرو۔ اس نے کہا میں تیار ہوں، نعوذ باللہ۔ اس نے عیسائیت قبول کی۔ سال ہر سال سے مسجد میں اذان دینے والا آدمی، سوچیے کیسا نیک آدمی رہا ہوگا اور اللہ کا کتنا برگزیدہ رہا ہوگا، کتنی نیکیاں اس نے کی ہوگی، لیکن نہ جانے کس غلطی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو رسوا کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو محروم کرنا تھا، لہذا وہ وہاں پر گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم عیسائیت قبول کرو، میں تمہیں اپنی لڑکی سے نکاح کرا کر کے دے دوں گا۔ اس نے عیسائیت قبول کر لی، ایمان سے ہاتھ دھو لیا۔ اس کے باپ نے کہا کہ اوپر کے حصے پر چلو، میں اپنی لڑکی کو اور کچھ لوگوں کو لے کر کے آتا ہوں، نکاح کی کارروائی ہو جائے گی۔ وہ خوشی کے مارے سیڑھی چڑھنا شروع کیا، سیڑھی چڑھ رہا تھا کہ اچانک پاؤں پھسلا اور گردن کے بل گرا اور مر گیا۔ اسی کو کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ایمان ہاتھ میں رہا نہ نکاح ہو سکا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ تو آدمی عرض یہ کر رہا ہوں بزرگوں، کاش کہ میں بھی اس بات کو سمجھوں اور ہر مسلمان اس بات کو اپنے دلوں میں اٹھا کر کے بیٹھا کر کے
اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابلیت نہیں بلکہ قبولیت دیکھی جاتی ہے، اور ہم جتنے بھی اعمال کریں ان تمام اعمال میں قبولیت کو مد نظر رکھیں۔ ایسا آدمی جس نے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کو، صدا کو بلند کی ہے، ہزاروں مرتبہ اس نے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں بلند کی ہوگی، اور ایسا آدمی ایمان سے آخری وقت میں محروم ہو گیا اور اس دنیا سے ایمان کے بغیر گیا، تو آج ہمیں اس بات پر فخر نہیں ہونا چاہیے اور غرور تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو سالہ سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، ہم سالہ سال سے مؤذن ہیں، امامت کر رہے ہیں، ہم سالہ سال سے پڑھا رہے ہیں، ہم سالہ سال سے دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی اس بات پر غرور اور فخر نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اچھے اعمال کرنے کے بعد اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ ہم قابلیت تجربے سے حاصل کر سکتے ہیں، کتابوں سے حاصل کر سکتے ہیں، اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر کے حاصل کر سکتے ہیں، قبولیت صرف اللہ کی بارگاہ سے ہمیں مل سکتی ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ دعا کیا کریں، آج بھی دعا کریں، ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ جو کچھ چھوٹے موٹے اعمال ہم سے ہو جاتے ہیں، پروردگار عالم اس کو قبولیت سے سرفراز فرما دیا کیجیے۔ ہم لوگ چھوٹے ہیں، ہم لوگ کمزور ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے، اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یا دیگر کسی عالم نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم بندے اتنے کمزور ہیں کہ نماز اور عبادات کی ادائیگی کے لیے مکمل خشوع اور خضوع اختیار کر لے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسا حق ہے عبادت کرنے کا اس کے شایان شان ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ جیسی ہمیں عبادت کرنی چاہیے ہم نے ویسی عبادت نہیں کی، اور جیسا آپ کو پہچاننا چاہیے ویسا ہم نے نہیں پہچانا۔ اگر عاجزی اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کم اعمال کے باوجود ہمیں قبولیت سے سرفراز فرما دیں گے، اور اعمال کرتے کرتے مغرور ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سر کے بل پٹک دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہے۔